پوچھا ہے کہ کیا روحانیت ملنے میں اور ولایت ملنے میں کوئی فرق ہے؟ یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ہر ولی کو روحانیت ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کیا ہر وہ انسان جس کو روحانیت عطا ہوئی ہوتی ہے ولی ہوتا ہے؟ اصل میں یہ تین الفاظ ہمارے روزمرہ کی زبان ہے جب ہم روحانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ روحانیت جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا تعلق روح سے ہے۔ ایسی چیزیں یا ایسی کیفیت جو روح سے متعلق ہو، روح سے منسلک ہو، وہ روحانیت کہلاتی ہے۔ روحانیت اصل میں ایڈجیکٹو ہے اور روح ناؤن ہے اگر ہم گرامر کی زبان میں بات کریں۔ روح سے متعلق جو کچھ بھی ہم گین کرتے ہیں کہ ہماری روح لطیف ہوتی ہے، اس کے لطیف ہونے کے نتیجے میں اس کی پرواز بڑھتی ہے، پرواز کے بڑھنے سے اس کو مختلف جگہوں کی سیر حاصل ہوتی ہے، مختلف کیفیات اس پر وارد ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو روحانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ ولی اللہ یا ولی اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنی روحانیت جس کی روحانیت اتنی زیادہ بڑھ جائے، جو اللہ کی بندگی اس انداز میں کرے جو بالکل بے لوث اور اخلاص کے ساتھ ہو، اس بندگی کی قبولیت ہو اللہ تعالیٰ کے حضور، اور رب تعالیٰ اس کی بندگی سے خوش ہو کے اس کو اپنا قرب عطا فرما دے، اس کو اپنی دوستی عطا فرما دے، اس کو عرف عام میں ولی اللہ کہتے ہیں، اور عام استعمال میں اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ولایت ہے، جب کوئی شخص اپنے مرشد کے یہاں جا کے بیٹھتا ہے اور ٹریننگ حاصل کرنے لگتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی تعلیم اس کو دیتے ہیں اس کے مرشد، تو اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے اس کی، جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی شخصیت بنتی ہے۔ خامیاں تو اس میں بھی رہتی ہیں، اس لیے کہ وہ انسان ہے، اور کوئی انسان کسی خامی اور کمزوری سے پاک نہیں ہو سکتا، تو اس میں خامیاں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر کتاب اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ بندہ۔ جب وہ اللہ کی بندگی اس انداز میں کرنے لگتا ہے کہ رب تعالیٰ اس سے خوش ہو کے اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے، اسے علم عطا کرتا ہے، تو مرشد اسے گیج کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو جب وہ مرشد کے نزدیک، مرشد کی نگاہ میں اس قابل ہو جائے
کہ وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کر سکے، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا سکے، لوگوں کو رب کی طرف راغب کر سکے، تو اس آدمی کو ایک خاص علاقے کا انچارج بنا کے مرشد بھیج دیتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو وہ ولایت حاصل ہو گئی کہ وہ اس خاص علاقے میں ریپرزنٹیشن کرتا ہے اپنے مرشد کی، اور اس پروسیس میں وہ لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے، لوگوں کو علم امپارٹ کرتا ہے، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے. تو وہ جس ایریے میں کر رہا ہوتا ہے اس کو ولایت کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے ان سب میں. کیا روحانیت و ولایت عطا ہونے پر کوئی ایونٹ یا سیریمنی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ جس طرح کیڈٹ کی پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹ گریجویٹ کرتے ہیں یونیورسٹی سے یا کالج سے، اس قسم کی فارمیلٹیز اللہ کے بندوں کے یہاں نہیں ہوتی ہیں. وہ تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب آئے، شاگردی اختیار کی، تو مرشد نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میاں بیٹھ جاؤ یہاں، جو یہ قبول ہو گیا وہ مرشد کے یہاں. اگر ان کے مرشد بیعت میں یقین رکھتے ہیں تو اس کی بیعت کر لیں گے، اور وہاں ایک کمٹمنٹ ہو جائے گی جو آج کے رواج کے مطابق تو ون سائیڈڈ ہوتی ہے کہ آنے والا یہ کمٹ کرتا ہے، پرومس کرتا ہے کہ میں آج سے وہ کروں گا جو آپ کہیں گے. در حقیقت یہ ٹو وے کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور ہوتی تھی پہلے، کہ مرشد یہ کمٹ کرتا ہے کہ میں تمہاری ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور تمہاری تعلیم و تربیت میں قرآن اور سنت کے مطابق کروں گا. تو اگر وہ بیعت میں یقین رکھتے ہیں تو بیعت کر لی، بس دیٹس آل. اس کے بعد اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی، پھر مرشد اس کو بتاتے جاتے ہیں، وہ کرتا رہتا ہے. تو عام طور پر 30-35 سال میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں مرشد اس کو کہتے ہیں کہ میاں تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، اب تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں خلق خدا کو فیض پہنچاؤ. بس اتنی سی بات ہے، ورنہ کوئی سیریمنیز ہولڈ نہیں کی جاتی ہیں. فقیر کے یہاں سادگی بہت ہے، الفاظ کی بھی، کام کی بھی. انہوں نے ایک اور سوال کیا ہے کہ آپ کے کچھ لیکچرز میں ریفریشر کورس کا ذکر ہے جو روحانیت یا ولایت کے ہائر لیول پر جانے سے پہلے ہوتے ہیں. اگر مناسب سمجھیں تو ان پر کچھ روشنی ڈال دیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو یہ بھی ڈسکلوز کر دیں کہ آپ کتنے ریفریشر کورسز سے گزرے ہیں. اگر میں ان ریفریشر کورسز میں انسان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوتا ہے، میں اس کو لائٹر وے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسا حسن سلوک ہوتا ہے، اگر وہ بیان کر دوں گا تو میرا خیال ہے نیکسٹ سنڈے یا 2-4 لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. ان ریفریشر کورسز میں انسان کی خودداری کا بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے. اس کی انا کو کچلا جاتا ہے دبا کے، اس کے صبر کو پرکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے. بھوک پیاس، بے عزتی، مالی تنگی، اس سب میں سے گزارا جاتا ہے اسے ایک بار پھر نئے سرے سے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان مصائب کے نتیجے میں
اس کی جو زبان گز بھر باہر لٹک رہی ہے، اس کے باوجود اس کی زبان سے اف نکلتا ہے یا لوگوں سے کہتا ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے. اس پروسیس سے جب انسان گزرتا ہے تو جہاں جہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرد جم گئی تھی وہ سب گرد اتر جاتی ہے انسان کی، اور جب اس کے مہر لگائی گئی تھی جس قسم کی شخصیت اس وقت تھا وہ ایک بار پھر ویسی ہی شخصیت بنتا ہے. تو یہ ریفریشر کورس اصل میں وہ ہوتے ہیں، اور عام طور پہ یہ جب روحانیت میں ایک بڑا جمپ آتا ہے تو اس سے پہلے کچھ عرصہ اسی پروسیس میں انسان گزرتا ہے. چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ آپ نے اپنے لیکچر میں نفس کی 3 سٹیجز، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کا ذکر کیا تھا. نفس لوامہ کی سٹیج پر پہنچے ہوئے آدمی کی کیریکٹرسٹکس بیان کرتے ہیں. یہ بھی بتا دیں کہ اس سٹیج پہ سروائیو کرنے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کے لیے کیا پریکاشنز اور ایکشنز لینے ضروری ہیں. اگر اس کو بیان کرنے میں لگوں گا تو ریپیٹیشن ہو جائے گی اور اس پر بڑا شدید احتجاج ہوتا ہے. یہاں آپ اس لیکچر کو پڑھ لیجئے، اس میں بڑی ڈیٹیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ نفس امارہ کیا ہوتا ہے، نفس لوامہ کیا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے، اور انسان جب ان مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور شاید لفظ میں نے یہ استعمال کیے ہوں گے کہ لفظ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر کس طرح سے طے ہوتا ہے. اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے، اس کا جواب آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا. البتہ یہ پریکاشنز اور ایکشنز کی بات یہ اس میں بیان نہیں ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. نہ تو کوئی ایکشنز کی ضرورت ہے نہ پریکاشنز کی ضرورت ہے. صرف ایک بات پہ نظر رکھیے کہ ہم سے حد الوسع یا اس حد تک جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو قرآن اور سنت سے مطابقت نہ رکھتی ہو. بس یہی پریکاشنز ہیں، یہی ایکشنز ہیں. کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ اور ہمارے تمام اعمال وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، جس حد تک بھی ہیومنلی پاسبل ہے. کوئی انسان بھٹکتا نہیں. یہ سوال اگر مناسب سمجھیں تو علم باطنی اسپرچل ورلڈ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رولز اور ریسپانسبلٹیز پہ کچھ روشنی ڈال دیجیے. یہ دونوں روحانیت کا اعلیٰ ترین مقام پیغمبر سے شارٹ آف پیغمبر وہ ہے صحابی، اس پر فائز ہیں. یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. جہاں تک ان کے رول اور ان کی ریسپانسبلٹیز کی بات ہے، یہ اتنی قابل احترام ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں زبان کھولنا مجھ جیسے چھوٹے انسان کو زیب نہیں دیتا ہے.
ان کے بارے میں تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو میکسیمم عزت اور احترام ان کا کیا جائے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمت بے پناہ ہے، ایسی عظمت کہ اس عظمت کی طرف سر اٹھا کے اگر دیکھا جائے تو سر کی پگڑی زمین پہ جا گرے۔ میں ایک بار پھر ایک درخواست کر رہا ہوں کہ جس طرح دعا کا سیشن ہے اس میں عرض کرتا ہوں کہ علم سے متعلق سوال آپ سنڈے صبح کی محفل میں پوچھ لیجئے، بڑی خوشی سے جواب دوں گا۔ اسی طرح اس سیشن میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دعا کے لیے آپ دعا کے سیشن میں حکم فرمائیے، میں ضرور دعا کر دوں گا۔ انسان اگر ڈسپلن کی پابندی کرتا ہے، جو وقت جس کام کے لیے مختص ہے وہی کام اس میں کرے تو کامیابی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے۔ اگر انسان کوئی بھی کام کسی وقت کر لے تو اس میں ناکامی ہوتی ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو یہ دعا کے معاملات پلیز دعا تک رکھ لیجئے، میں انتہائی مشکور ہوں گا۔ یہ سوال بھی میرا خیال ہے شاید کہیں فقیر کتاب میں مل جائے گا، کتاب نہیں آپ لینا چاہتے تو سی ڈی فری آف کاسٹ یہاں اویلیبل ہے۔ آپ اگر ٹیپو صاحب سے یا صابر صاحب سے فرما دیں گے تو وہ بڑی خوشی سے آپ کو اس نشست کی ریکارڈنگ آپ کو پیش کر دیں گے جس میں یہ سب بیان کیا گیا تھا، اور بڑی تفصیل میں، شاید وہ 2-3 نشستیں ہیں جس میں اس پر ذکر ہوا تھا۔ یہ سوال جن صاحب نے پوچھا ہے What is the noor of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and how can we increase it؟ صرف اس کا ایک حصے کا جواب چونکہ پہلے نہیں دیا میں عرض کر دوں۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تھا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ ہستی ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو جہاں یہ عالم ہو وہاں میں اور آپ کیا بیچتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں اضافہ کر پائیں۔ یہ ایک چیز میں عرض کر دوں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے بہت ادب میں رہیے۔ ہمیں سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بہت ادب میں رہنا چاہیے کہ وہاں گستاخی کی سزا بڑی کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسمے رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سے تعرض نہیں فرمائیں گے، لیکن رب یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کہیں کسی سے چھوٹی سی بھی گستاخی ہو جائے۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا ذکر کرتے ہوئے بہت ادب کی ضرورت ہے. انسان نے سوال پوچھا ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر مرشد یا شیخ سے مرید کے معاملے میں کوئی مس ہینڈلنگ ہو جائے تو اس کا کاؤنٹر یا اینٹیڈوٹ کس طرح کیا جائے. بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ مرشد یا مرید یا مرشد کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. بعض دفعہ یہ مس ہینڈلنگ نہیں ہوتی بلکہ مرشد کی طرف سے ایک امتحان کی صورت ہوتی ہے اور مرید کو بعد میں پتہ چلتا ہے. لیکن کچھ کیسز میں واقعتاً مس ہینڈلنگ یا کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کا مرید اور اس کی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر کیا اس کا کاؤنٹر ہوتا ہے اور اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسی محفل میں نے ایک عرض کیا تھا کہ اپنے مرشد کو انسان کے مقام پر رکھیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے مرشد ہیں تو انسان ہماری طرح کے، اور بحیثیت انسان کے ان سے غلطی کا امکان ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے مقابلے میں صاحب علم سے بہت کم غلطی ہوگی، لیکن غلطی بہرحال امکان موجود ہے. تو جب ہم اپنے مرشد کو انسان سمجھتے ہیں تو اس سے ہونے والی غلطی اور یا اس کے پاؤں اگر کہیں پھسلے تو اس سے ہمیں دکھ نہیں پہنچتا. اگر ہم اپنے مرشد کو انسان کے مقام سے بلند کر دیں ذہنی طور پر، تو پھر جب بھی کبھی ہمارے مرشد صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو ہمیں بے پناہ دکھ پہنچے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مرشد صاحب کو آپ انسان ہی سمجھیے اور یہ توقع رکھیے کہ ہر انسان کی طرح ان سے بھی کہیں غلطی ہو سکتی ہے. البتہ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح خود ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے، آئندہ کے لیے محتاط ہو جاتے ہیں. تو بڑے مناسب طریقے سے اپنے مرشد صاحب کو یہ بتا دیجئے کہ فلاں جگہ غلطی ہوئی تو اس کو کریکٹ کر لیں گے. صاحب علم اس معاملے میں بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے اور اس کا کوئی احساس دلا دے تو نہ صرف اس غلطی کو فوراً کریکٹ کر لیتے ہیں، آئندہ کے لیے محتاط ہوتے ہیں، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس غلطی کا مداوع کر دیا جائے. تو آپ کو اپنے مرشد صاحب کو بڑے مناسب الفاظ میں کہہ دینا چاہیے کہ فلاں جگہ یہ غلطی ہو گئی تھی، معاملات درست ہو جائیں گے. سامنے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اس دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی معاملات میں درجہ بدرجہ ہیں، یعنی کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے راہ سلوک باقاعدہ کسی شیخ طریقت کی زیر نگرانی طے کیا ہے اور انہیں خاص دینی اور روحانی درجہ حاصل ہے. کچھ وہ ہیں جن کا سلوک ناتمام ہے. کچھ علماء ظاہر ہیں جو سلوک باطنی طے نہیں کرتے، صرف علم ظاہر ہی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں. کچھ عام بظاہر دیندار اور نمازی مسلمان اور کچھ بے عمل مسلمان. اب محبت الہی تو پر ہر مسلمان میں موجود ہے اور وہ اس محبت کے تقاضے پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے، مگر ہمت اور صلاحیت جدا جدا ہے. کچھ تو اپنی بلند ہمت سے کام لے کر دنیا میں ہی یہ مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں،
مگر کچھ دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں محروم رہ گئے ہیں اور دنیا انہیں بطور ولی نہیں جانتی، جبکہ شدت محبت بھی ہے، تو کیا وہ آخرت میں بھی وہ درجہ حاصل نہیں کر سکیں گے؟ کیا دنیا اور آخرت کے معاملات اس معاملے میں کو ریلیٹڈ ہوں گے، یا وہاں کسی اور طریقے اور ضابطے کو بھی عمل دخل ہوگا؟ کیا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا، اس کی ظاہری صورت کیا دنیا میں دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں آپ کا سوال اتنا لمبا ہے، اور خاص طور پہ ایک ان پڑھ اور علم سے بہرا انسان کے لیے، کہ وہ جو آپ کا سوال پڑھتا چلا جا رہا پچھلے سب بھول جائے گا کہ آپ نے کہا کیا تھا، پوچھا کیا تھا۔ کوشش اس لیے صاحب علم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کا سوال ایک جملے سے آگے نہ بڑھنے پائے، اور اگر مجبوری ہو جائے تو میکسیمم 2 جملے، تاکہ جو سوال سن رہا ہے اس کا ذہن کلیئر رہے اور سوال کا جواب وہ بھرپور طریقے پر دے دے۔ آپ کے سوال میں کے جواب میں تو صرف میں یہ عرض کر سکتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان اس توقع پر رب کو پکارے کہ اسے کوئی مرتبہ حاصل ہو جائے، اسے کوئی درجہ حاصل ہو جائے، تو یقین رکھیے کہ ایسے شخص کو کوئی مرتبہ یا درجہ کبھی ملتا نہیں ہے۔ رب کو اگر بے لوث ہو کر پکارا جائے، اتنا بے لوث کہ وہاں نہ جنت کی لالچ رہ جائے نہ جہنم کا خوف، وہاں صرف اللہ کو اس لیے پکارا جائے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے، وہ ہمارا رب ہے، تو سب کچھ مل جاتا ہے خود ہی۔ کسی انسان میں کتنی ہمت ہے، کتنی سکت ہے، اس سے رب خوب واقف ہے۔ کچھ اولیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں جو قرآن پڑھ ہی نہیں سکے تھے زندگی میں، لیکن رب کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جہاں سے انہیں یہ بات ملی کہ ان کا رب یہ چاہتا ہے کہ زندگی یوں گزارے میرا بندہ، اس پہ عمل کر لیا۔ جہاں سے سنا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، رب نے اس کو ہی قبول فرما لیا، ان کو ولایت کے اعلیٰ درجے عطا فرما دیے۔ رب زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نہیں دیکھتا، رب تو اس جذبے کو دیکھتا ہے جس جذبے سے وہ الفاظ کہے گئے ہیں۔ تو میری عرض آپ کی خدمت میں یہ ہوگی کہ براہ کرم اس ذہنی کیفیت سے نکلیے کہ مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا، مجھے کس مرتبہ پر پہنچنا ہے، مجھے ولی اللہ بننا ہے، مجھے قلندر بننا ہے، مجھے سالک بننا ہے، مجھے مجذوب بننا ہے، یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ صرف اور صرف اپنے رب کو پکاریے، اس لیے کہ وہ آپ کا رب ہے۔ تو یہ بھی توقع نہ رکھیے کہ آپ کا رب آپ کو جنت میں ڈال دے گا یا جہنم میں ڈال دے گا، یہ بھی فکر مت کیجیے کبھی۔ اس سے بھی دور ہو جائیے
کہ میرا رب ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کا جو جی چاہے وہ کرے، اس کو کون پوچھنے والا ہے، کون پوچھ سکتا ہے اسے۔ البتہ یہ ایمان ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، مجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہے، تو اس کی رحیمی اور کریمی سے مجھے یہ پوری نہ صرف امید ہے بلکہ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا اور مجھے بہترین زندگی عطا فرمائے گا اس جہاں میں، اگلے جہاں میں۔ اگر اس طرح سے ہم رہے تو بہت کچھ مل جائے گا، اور اگر مرتبے اور درجے پر نظر رہی تو کچھ نہیں ملے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی ایکسرسائز تجویز کر دیں جن سے انسان نماز میں یکسوئی پا سکے۔ اس کا میں نے کئی بار پہلے بھی ذکر کیا ہے، مور دین ونس، آپ پلیز دوسرے لیکچرز میں اسے تلاش کر لیں۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ آپ کے اکثر لیکچر سے تاثر ملتا ہے کہ آپ وظائف کرنے کے رجحان کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ وظائف کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وظائف کیٹلسٹ کا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا فرض عبادات اور حقوق پورے کرنے کے بعد کوئی ایسا وظیفہ ہے جو خدا کو پانے کے پروسیس کو سپیڈ اپ کر دے؟ آپ کے اس مقام میں وظائف کا کیا کردار رہا، پلیز واضح فرما دیں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ شاید کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ میرا کوئی مقام نہیں ہے، میں صرف اور صرف رب تعالیٰ کا ایک انتہائی عاجز اور چھوٹا بندہ ہوں جو بندگی کی شرائط بھی پوری نہیں کر پا رہا۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں کہ میں وظائف پڑھنے کی مخالفت نہیں کرتا، میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ وظائف پڑھے جائیں صرف اور صرف ذکر الہی کے طور پر، صرف اور صرف رب کو پکارنے کے لیے۔ یہ جو اس کے ساتھ ہم ایک سٹرنگ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ دنیاوی مقاصد کا حصول یا ولایت یا روحانیت، میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا اس بات کی، بلکہ اس کے مخالفت کرتا ہوں اس بات کی کہ وظائف ضرور پڑھیے آپ، لیکن صرف ایک نیت کے ساتھ کہ ان وظائف کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اس سے آگے کوئی مقصد نہیں۔ تو بہت ہی مبارک چیز ہے وظائف، ضرور پڑھیے، لیکن جب سٹرنگز اٹیچ ہو جائیں گی تو اس میں ہماری لالچ دخل ہو گئی، پھر ہم رب کو نہیں پکار رہے، ہم اس کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کر رہے ہیں، اٹس اے کمرشل ڈیل۔ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ رہ گئی یہ بات کہ حقوق اللہ پوری طرح ادا کرنے کے بعد اور حقوق العباد پوری طرح ادا کرنے کے بعد کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جس سے آپ کے ولی اللہ ہونے کا پروسیس سپیڈ اپ ہو جائے۔ میرے خیال میں
کوئی ایسا خوش نصیب جو حقوق اللہ بھی پوری طرح ادا کر لے اور حقوق العباد بھی پوری طرح ادا کر لے، وہ تو ولی اللہ ہو گیا خود ہی، کیونکہ اس مقام کو پہنچتے پہنچتے اتنی ریاضت کر لے گا اور حقوق العباد پوری طرح ادا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قوت چاہیے ہوگی اسے، اور وہ قوت ہے خوف خدا کی۔ دو چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو تبھی انسان پوری طرح حقوق العباد ادا کر پائے گا۔ ایک رب سے محبت، رب سے عشق، اور دوسرا یہ خوف کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اگر میں اس کی کوئی بات نہیں مانتا تو وہ ناراض ہو جائے گا، یہ خوف۔ تو یہ دو چیزیں جب تک اکٹھی نہیں ہوں گی ایک ہی جگہ تو انسان حقوق العباد 100% ادا نہیں کر پاتا۔ یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت انسان کر رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے فعل کو فالو کرے۔ تو جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درجے پر چلا جائے گا انسان، تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا ہاتھ پکڑ کے خود رب کی دہلیز پہ بٹھا دیں گے۔ یہ تیسرا سوال کا ہے کہ خانقاہی سسٹم کیا آج بھی ویسا چل رہا ہے جیسے پہلے چلتا تھا؟ اگر آج کے دور میں کوئی انسان خود کو کسی خانقاہ میں چھوڑنا چاہے، مرشد کی کمپلیٹ سپرویژن میں، کشف المحجوب میں ذکر تھا کہ جب کوئی مرید خانقاہ آتا تھا تو 3 سال تک اس کی تربیت ہوتی تھی، جس کا پہلا مرحلہ خدمت خلق، دوسرا خدا کا ذکر اور مجاہدہ، اور تیسرا نے اپنے بارے میں فرمایا کہ صحیح یاد نہیں۔ ان 3 مراحل 3 سال پر مبنی تھے۔ تب کی خانقاہ اور آج کی خانقاہ میں کیا فرق ہے؟ خانقاہی نظام اب اس طرح سے کام نہیں کرتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہو گئی ہیں۔ ایک تو زمانے کے چلن بدل گئے، لوگوں میں مغربی تعلیم بہت ہو گئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو نئے کمیونیکیشن ٹولز انٹروڈیوس ہوئے انسان کی زندگی میں، لائک انٹرنیٹ، ای میل، سو آن سو فورتھ، انہوں نے دنیا کو اتنا مختصر کر دیا کہ ایک انسان گاؤں کے ایک جھونپڑے میں بیٹھا ہوا پوری دنیا کو ویو کرتا ہے۔ تو جب ایکسپوجر اتنا ہوگا تو انسان کے ذہن میں اتنی ہی روشنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ کھل جائے گا ذہن۔ آج کے انسان کے سامنے اگر ہم دین کو اس انداز میں پیش کریں جس انداز میں آج سے ہم 200 سال پہلے کرتے تھے، 300 سال 400 سال پہلے، تو وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب ان تمام وجوہات کی بنا پر انسان کا ذہن زیادہ لاجیکل ہو گیا ہے۔ اب ہمیں اپنا دین دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہوئے دلیل سے کام لینا ہے۔ ہمیں اپنا حلیہ اور اپنی زبان، اپنے طور طریقے ان لوگوں جیسے بنانے ہیں جن لوگوں تک دین کا پیغام دیا جا رہا ہے، ورنہ کوئی بات سننے کو تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔
ہمیں اپنے دین کو ان پر واضح کرنے کے لیے ان کے ماحول سے ہی مثالیں پک کر کے ان کو دین کی بات سمجھانی ہوگی. زمانہ بدل گیا ہے. تو خانقاہی نظام بہت پرانا ہے، اوور 1000 ایئرس. اس سسٹم کو آج اگر ہم معاشرے میں انٹروڈیوس کرائیں گے تو کنڈیم ہوگا. آج خانقاہ سے تربیت یافتہ انسان اگر نکلے گا اس حلیے میں، جس حلیے میں آج سے 200 سال پہلے ہی نکلتا تھا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا معاشرے میں. اس کی بات کوئی نہیں سنے گا. تو اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے انسان کو ویسا ہی بننا پڑتا ہے جس معاشرے میں وہ دین کو پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جو پیغمبر بھیجے وہ جن قوموں تک پیغام پہنچانا مقصود تھا انہی قوموں میں سے پیدا کیے ہیں پیغمبر، تاکہ انہی جیسے ہوں، انہی کی زبان بولیں، انہی کی عادات و اطوار جیسے اسی معاشرے کے لوگ ہوں، تاکہ وہ معاشرہ ان کی بات سن لے. اسی لیے ایک چیز پیغمبروں کے بارے میں کلیئر کر دوں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ کسی قوم پر اتارے گئے ہیں، کسی ایک قوم پر. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پوری کائنات کے لیے اتارے گئے ہیں. باقی سب پیغمبروں کا جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے وہاں یہ کلیئر کر دیا گیا کہ یہ فلاں قوم پر اتارے گئے تھے. یہ ایک سوال ہے کہ کیا مرشد اور مرید کے درمیان ادب ایک حجاب نہیں؟ اگر ادب کی وجہ سے مرید کھل کر بات ہی نہ کر سکے، سوال خواہ بچکانا ہو یا بے وقوفانہ، ہو سکتا ہے کہ مثبت جواب بہتر نتائج پیش کرے. ادب حجاب نہیں ہے. ادب صرف ایک بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مرشد سے سوال ضرور کیا جائے، لیکن استاد کے مقام اور اس کی حیثیت کے مد نظر لب و لہجہ اور الفاظ ایک علیحدہ رنگ لیے ہوئے ہوں. وہ رنگ وہ نہ ہو جو ہم دوستوں میں بیٹھ کے زبان استعمال کرتے ہیں یا اپنے برابر کے لوگوں میں کے ساتھ زبان استعمال کرتے ہیں. کڑوی سے کڑوی بات، سخت سے سخت بات کنوے کی جا سکتی ہے اگر ہم اس کو ریسپیکٹ فلی بات کریں. اس کے طریقے ہیں. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کوئی ایسا پیرامیٹر کیسے آ سکتا ہے جس سے وہ جان سکے کہ جو وہ کر رہا ہے، جو وہ سوچ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں، یا سمپلی اس کی خدا کی نظر میں کیا اوقات ہے. پیرامیٹر تو بڑے کلیئرلی ڈیفائن ہے، اور جس کے ذریعے سے پیرامیٹر ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ ہے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت.
ہم سب کو ازبر ہیں. دوسری بات ہے کہ شاید آپ یارڈ سٹک کہنا چاہ رہے ہیں، تو یارڈ سٹک بھی وہی ہے کہ اگر ہمارے اعمال کتاب اور سنت کے مطابق ہیں، اس معیار پر اترتے ہیں، تو وہ اللہ کے حضور مقبول ہوں گے. اور اگر اس معیار پر پورے نہیں اترتے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال لیں. یہ جو سوال کا اگلا حصہ ہے کہ اس کا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں، یا سمپلی اس کی خدا کی نظر میں کیا اوقات ہے، بہت آسان ہے. ہمارا کوئی ملازم یا ماتحت اگر کام کو اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے ہم نے اسے بتایا ہے یا ہم نے اس کو ایس او پی بنا کے دی ہے، تو اسے یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے باس کو اس کا کام پسند آ رہا ہے یا نہیں پسند آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا تو عمل باس ہی کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق ہے، اسی کی سیٹ کی ہوئی ایس او پی کے مطابق ہے، تو خوش رہے گا کہ کام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے. تو پھر یہ فکر کرنا کہ کام میرے باس کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو ضرورت نہیں پڑتی ہے. بہت پرانی بات ہے، نئی نئی گورنمنٹ میں نے جوائن کی تھی تو اپنے باس کہ چونکہ خاصا میں قریب تھا تو بعض کا تو ایسی باتیں بھی پوچھ لیتا تھا جو باس سے پوچھی نہیں جا سکتی. تو ایک دن میں نے اپنے باس سے پوچھا کہ So I hope you are satisfied with my work. تو جواب کیا آیا؟ If I were not satisfied, you would have not been here. Very simple. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم رب کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق چل رہے ہیں، اس کے حکم کے مطابق سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں گے. اس کی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی بہت سے سوالات ہیں کہ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی اتوار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے جواب پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.